اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہ بدر کبریٰ 17 رمضان سن 2 ہجری۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حرا تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنے کو ضروری بھی نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313، 314 یا 317 آدمیوں نے لبیک کہا، جس میں 82 یا 83، ایک روایت کے مطابق 86 مہاجرین تھے اور 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی، سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے سفید جھنڈا باندھا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینے کا انتظام ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، لیکن روحا پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینے کے جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ آمد و رفت کے صرف 3 راستے ہیں۔ ایک جنوب میں ہے جسے العدوۃ القصویٰ دور کا ناکہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا شمال میں ہے جو العدوۃ الدنیا قریب کا ناکہ کہلاتا ہے۔ تیسرا شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے اور اس سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں۔ مکے سے شام آنے جانے والے قافلوں کا راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا۔ اس میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے۔ لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہوتا کہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا، پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی۔ جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا سامان لدا ہوا تھا۔ اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان حد درجہ بیدار اور محتاط تھا، ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا، لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دے۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے۔ ابو لہب کے سوا بڑوں میں کوئی پیچھے نہ رہا۔ آس پاس کے قبائل کے آدمی بھی ساتھ لے لیے۔ قریش کے بڑوں میں سے صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہ کی۔ پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر عدوہ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن جب حضرت حباب بن منظر نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں، اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا۔
پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت گاہ تھا۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری اور اللہ نے بارش نازل فرمائی، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، جب اللہ تم پر اور اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم چما دے۔ پھر صبح ہی یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان سن 2 ہجری کو دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں۔ اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ پھر آپ نے صفیں برابر کی اور فرمایا، جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کرنا۔ نیز فرمایا، جب وہ تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد آپ چھپر میں واپس آ گئے۔ آپ کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوب خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر درست کی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرمائی۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے، اسے آج توڑ دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما۔ مبارزت اور قتال۔ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ فرزندان ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے۔ مشرکین نے کہا، ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو اور علی نے ولید کو ٹھکانے لگایا۔ البتہ عبیدہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا، لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔ ان کا پاؤں کٹ گیا تھا، اس وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندہی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح یکبارگی حملہ کر دیا، لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے۔ وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور عہد عہد کہہ رہے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر، خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی ہے۔ یہ جبرائیل ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے آگے آگے چل رہے ہیں۔ ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پوش سپاہانہ شان سے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے،
ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی کنکری لی اور ایک مٹھی کنکری لی مٹی لی اور چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ اللہ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا کہ جس کی دونوں آنکھوں اور نتھنے میں ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ ہی نے پھینکا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان، جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا، چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے۔ فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے۔ چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور مسلمانوں نے ان کو ادھیڑ کر رکھ دیا، کسی کو قتل کیا تو کسی کو قید کیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں حاضر تھا۔ جب اس نے فرشتے اور ان کی کاروائیاں دیکھیں تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا۔ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں اور نیزوں کی باڑھ قائم کر رکھی تھی۔ ادھر مسلمانوں کے صف میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے، جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا، چچا جان، مجھے ابو جہل دکھلا دیجئے۔ انہوں نے کہا، اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اسے دکھلایا۔ وہ دونوں ابو جہل پر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر اسے قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹھلی اڑ جاتی ہے، اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ معوذ نے اسی غزوے میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا۔ معرکہ ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا، ابھی اس کی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا، او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا، مجھے کاہے کو رسوا کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ اس کے بعد کہنے لگا، مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا، او بکریوں کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبوی میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ پھر فرمایا، ھذا فرعون ما ھذہ الامۃ،
یہ اس امت کا فرعون ہے۔